انسان کا سب سے پہلا پڑاؤ قبر، جہاں چاروں طرف اندھیرا ہے، جہاں زمین پتھریلی دیوار بن کر جسم کو جکڑ لیتی ہے، جہاں سانس گھٹتا ہے اور روح لرزنے لگتی ہے۔ قبر وہ مقام ہے جہاں نہ آواز باہر جاتی ہے اور نہ کوئی پکار سننے والا ہے، بس تنہائی اور آنے والے سوالات کا انتظار۔ اچانک ہیبت ناک شکلوں کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، آواز ایسی کہ دل پھٹ جائے۔ وہ دہاڑ کر کہتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اگر دل ایمان سے خالی ہوا تو قبر سکڑنے لگتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور قبر کا اندھیرا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ گناہ شکل بدل کر سانپ، بچھو اور زہریلے کیڑے بن جاتے ہیں۔ ہر ڈسنے کے ساتھ جسم تڑپتا ہے اور آہستہ آہستہ قبر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ آگ کے انگارے بھڑک اٹھتے ہیں، زہریلی ہوائیں جسم کو جلا ڈالتی ہیں اور روح افسوس کے ساتھ تڑپتی رہتی ہے۔ لیکن اگر دل ایمان سے بھرا ہو، عقیدہ مضبوط ہو تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور نور ہر جگہ پھیل جاتا ہے۔ اعمال سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز ڈھال بن جاتی ہے، روزہ سایہ اور قرآن چراغ بن جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کا سب سے پہلا پڑاؤ، جہاں یا تو عذاب ہے یا سکون۔ فیصلہ وہیں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی واپسی نہیں۔ اگر آپ قبر کی مکمل معلومات چاہتے ہیں تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ ہمارے چینل SK TV میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ پلٹ جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اسی وقت دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں اور آواز ایسی کہ پہاڑ لرزا دے۔ وہ اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ ایمان والا بندہ دل کے سکون اور زبان کے یقین کے ساتھ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لمحے آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خوشبوئیں پھیلتی ہیں اور نرم بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ مرنے والے کی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک قبر کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ سکون میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جب کافر یا منافق سے یہی سوال ہوتے ہیں تو وہ کانپنے لگتا ہے، زبان ہلانا چاہتا ہے مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ دل گھبراہٹ سے بیٹھ جاتا ہے، خوف سے لرزتے ہوئے بس اتنا کہہ پاتا ہے، ہائے افسوس، مجھے کچھ یاد نہیں، میں نہیں جانتا۔ اس پر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر قبر کی دیواریں سمٹنے لگتی ہیں، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، زہریلی ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں اور قبر اندھیروں اور عذاب سے بھڑک اٹھتی ہے۔ سانپ اور بچھو گناہوں کی شکل میں ڈسنے لگتے ہیں، چیخیں نکلتی ہیں مگر کوئی سننے والا نہیں۔ ایمان والے کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، یہ تیرا مقام ہے جو اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور وہ خوش ہو کر کہتا ہے، یا رب قیامت جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل ایمان سے جا ملوں۔ اور اسی طرح کافر اور منافق کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے، یہ تیرا انجام ہے جو تیرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پھر اس کی قبر آگ سے بھڑک اٹھتی ہے، اندھیروں اور عذاب سے تنگ کر دی جاتی ہے اور وہ چیخ کر کہتا ہے، یا رب قیامت کبھی نہ آئے۔ یہی حال قبر میں قیامت تک جاری رہتا ہے۔ یہی قبر کسی کے لیے سکون اور روشنی اور کسی کے لیے آگ اور عذاب۔ ایمان والے کے پاس ایک روشن چہرے والا شخص آتا ہے، میت حیران ہو کر پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ روشنی سے چمک رہا ہے، تیری خوشبو دل کو سکون دے رہی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ یہ سن کر مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شخص اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، قبر جنت کے باغ کی خوشبوؤں سے بھر جاتی ہے اور ایمان والا راحت اور سکون میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جب کافر یا منافق کے پاس اعمال آتے ہیں تو منظر ہی بدل جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک خوفناک بدبودار اور سیاہ چہرے والا شخص آتا ہے۔ میت لرزتے ہوئے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟
تیرا چہرہ خوفناک اور ڈرانے والا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پھر وہ بدصورت ساتھی اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ قبر خوف اور وحشت سے بھر جاتی ہے، اندھیرے بڑھ جاتے ہیں، عذاب کے ڈنک اور خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر کوئی دنیا میں اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے، اپنے نفس کے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے اور توبہ کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے قبر کا دروازہ سکون کا نہیں بلکہ عذاب کا ہوتا ہے۔ ایسا عذاب کہ جس کو سن کر زندہ دل بھی کانپ اٹھے۔ قبر کی زمین اچانک لرزنے لگتی ہے، اندھیروں سے اچانک خوفناک اور زہریلے سانپ نکل آتے ہیں۔ یہ سانپ عام سانپ نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے اگر ان میں سے ایک سانپ زمین پر ایک مرتبہ پھونک مار دیں تو قیامت تک زمین پر کوئی سبزہ نہ اگے، یعنی ان کے زہر اور آگ کی شدت اتنی ہے کہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کے جسم ستونوں کی طرح موٹے، آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سرخ اور ان کے دانت تلواروں کی طرح نوکیلے ہوتے ہیں۔ یہ سانپ گنہگاروں کے جسم کو لپیٹ لیتے ہیں، اس کی گردن، اس کے بازو، اس کی ٹانگیں سب کو جکڑ لیتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے اسے ڈستے ہیں۔ ہر ڈنک ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بجلی جسم کے اندر دوڑ گئی ہو۔ زہر گوشت کو پگھلا دیتا ہے، ہڈیوں تک پہنچ کر اندر آگ کی طرح جلنے لگتا ہے۔ گنہگار قبر میں تڑپتا ہے، چیختا ہے، مٹی پر لیٹتا ہے، لیکن موت نہیں آتی۔ یہ عذاب قیامت تک جاری رہتا ہے۔ قبر کے دوسرے کونے سے ایسے بڑے بڑے کالے بچھو نکلتے ہیں کہ ان کے سائے سے قبر دہلنے لگتی ہے۔ ان کے ڈنک اتنے زہریلے اور دہکتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک دنیا والوں کو ایک بار ڈنک مار دے تو پوری امت اس کے زہر سے ہلاک ہو جائے۔ یہ بچھو بار بار گنہگار کو کاٹتے رہیں گے۔ ہر ڈنک آگ کے انگارے کی طرح جسم میں داخل ہوگا۔ پھر قبر اپنی دیواروں سمیت سمٹنے لگتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سینے پر رکھ دیے گئے ہوں۔ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز گونجتی ہے، مگر سننے والا کوئی نہیں۔ عذاب کے فرشتے ایسے ہتھوڑے اور ڈنڈے سے ماریں گے کہ اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جب یہ ہتھوڑا گنہگار پر پڑتا ہے تو اس کی چیخ نکلتی ہے، ایسی چیخ کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ کبھی قبر دہکتی ہوئی بھٹی کی طرح جلنے لگتی ہے، کبھی اس میں زہریلا دھواں بھر دیا جاتا ہے۔ مرنے والا جلتا ہے، گھٹتا ہے، تڑپتا ہے، مگر راحت کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ ایک گھڑی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ نیا عذاب، نیا درد۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ بھائیو، قبر کا عذاب حقیقت ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے قرآن اور سنت نے واضح طریقے بتائے ہیں۔ جو ان پر عمل کرے اللہ اس کے لیے قبر کو نور اور سکون کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اور ایمان کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے۔ نماز بندے کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر قبر کے عذاب کا فرشتہ قریب آئے تو نماز کہتی ہے اے رب اس کو محفوظ رکھ، یعنی نماز قبر میں ڈھال بن جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، خاص طور پر سورہ ملک۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ جو شخص ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے لیے روشنی اور نجات کا سامان بنا دیتا ہے۔ جو شخص دنیا میں بھوکوں کو کھلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ قبر کے عذاب کا اصل سبب گناہ ہے۔ چغلی، جھوٹ، زنا، سود، نشہ، نماز چھوڑنا، والدین کی نافرمانی۔ جو ان گناہوں سے بچا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔